اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت آہستہ آواز آئی، کافی تعداد میں لوگ موجود ہیں، زور سے آگے ماشاءاللہ سارے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے من کے سچے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن جب یہ محفل میں آتے ہیں تو بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو باتوں سے روکیں تاکہ بے توجہی نہ ہو۔ تو کوئی بھی ایک دو فرد ذمہ داری نبھائیں کہ بچے اگر آپس میں بات کریں تو انہیں بات کرنے سے روکیں، یا ادھر ادھر ہونے کی کوشش کریں تو ذرا انہیں نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ روکیں، کیونکہ یہی بچے ہمارے مستقبل کے معمار ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ یہ آج مسجد آئیں گے، ان کی عادتیں پختہ ہوں گی تو انشاءاللہ کل جب بڑے ہوں گے تو مسجد میں آنا انہیں بوجھ نہیں لگے گا، بلکہ یہ اپنی ذمہ داری سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مساجد کا احترام بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ المتوحد بجلالہ المتفرد وصلاته دواما على خیر الانام محمد صلی اللہ علیہ وسلم والآل والاصحاب هم مأوى عند الشدائد فإلى العظیم توسلا بکتابہ وبأحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن العظیم والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الصحابی متی الساعة یا رسول اللہ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما عادت لها الى آخرہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحق ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وبارک وسلم۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ستر العرش مسبول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا وبحول اللہ لا یقدر علینا واللہ من ورائہم محیط بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی شان کے لائق حمد و ثنا، اس کے پیارے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں کروڑہا درود و سلام کے بعد یہاں تشریف فرما لائق صد احترام حضرات علماء کرام، معززین اور میرے سامنے موجود حاضرین محترم، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پیش کی اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی
ایک حدیث پاک پیش کی. اس قرآن اور حدیث پاک کی روشنی میں انشاءاللہ جو عرض کرنا ہے آج کی اس نشست میں، وہ 3 محبتیں ہیں. 3 محبتیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 3 محبتیں کون سی ہیں؟ تو آئیے ذرا غور کرتے ہیں. ایک محبت وہ کہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب سے کی، اور دوسری محبت وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گنہگاروں سے کی، اور تیسری وہ محبت جس پر ہمیں بہت غور کرنا ہے. ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تمام کائنات میں سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. پہلی محبت جو خالق کائنات نے اپنے محبوب سے کی، یہ محبت کسی پر پوشیدہ نہیں ہے، کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے. یہاں تک کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی، ہر رسول یہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اگر کوئی محبوب ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں تک کہ جنت کے حور و غلماں، جنت کے پتے پتے یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی محبوب خدا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کیسی محبت فرماتا ہے، ذرا غور کیجیے گا. قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کروں گا کہ یہ محبت کیسی محبت ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو ہم عام طور پر یہ دنیاوی محبت سمجھتے ہیں، یعنی والدین کی اپنی اولاد سے محبت، اولاد کی اپنے والدین سے محبت، یا اس کے علاوہ اور محبتیں ہیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس سے پاک ہے. اللہ رب العالمین کی محبت ان تمام محبتوں سے ماورا ہے. وہ اپنی شان کے لائق اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے. اب ذرا سا دیکھیے، قرآن کریم میں اس کی کئی مثالیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں، انجیل میں، زبور میں اللہ تعالیٰ کا ہر نبی ذی احترام ہے، محترم ہے، محتشم ہے. کائنات میں اللہ کے انبیاء اور رسل اعظام علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. لیکن یہاں پر بیان مقصود ہے کہ محبوب سے محبت کیسے فرمائی ہے. تو ہمیں تورات میں، زبور میں، انجیل میں یہ انداز نہیں ملتا جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے محبت کو ظاہر فرمایا ہے. آپ دیکھیں کہ محبوب علیہ السلام کسی گلی میں چلتا پھرتا نظر آئے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. یہ ذرا بچوں کو باتوں سے روکے کہ محبوب مجھے قسم ہے اس امن والے شہر کی. اور قسم کیوں ہے؟ اچھا، یہ قسم قسم محبت ہے. یہ قسم محبت ہے. علماء جانتے ہیں دنیا میں جب ہم کسی کو اپنی بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ قسم شرعی نہیں ہوتی، عرفی طور پر کھاتے ہیں، ماں کی قسم، میرے سر کی قسم، میرے بچوں کی قسم، تاکہ اگلوں کو یقین آ جائے کہ میں یہ بات جھوٹی نہیں کر رہا. یہ محبت کی قسمیں ہیں.
لیکن وہ شخصیت، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا کہ جو کسی گلی میں، کسی شہر میں اگر چلتا پھرتا نظر آئے، یعنی ان گلیوں کو، اس سرزمین کو اگر محبوب سے نسبت حاصل ہو جائے تو رب تعالیٰ اس کی بھی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بلد امین کی جو قسم ارشاد فرمائی تو بہت سے عقل سے محروم، عشق سے محروم لوگ کہتے ہیں وہ تو اس لیے فرمائی نا کہ وہاں پر آب زمزم ہے، بیر زمزم ہے، وہ اس لیے فرمائی کہ وہاں مقام ابراہیم ہے، وہ قسم اس لیے فرمائی کہ وہاں پر عرفات ہے، وہاں پر منی ہے، آگے جائیے مزدلفہ ہے، قسم اس لیے فرمائی کہ وہاں پر صفا اور مروہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ سارے مقامات تو پہلے سے تھے، تو رب تعالیٰ نے نہ تورات میں قسم کھائی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور اس سے پہلے جب تک میرا محبوب یہاں پر تشریف نہیں لایا تھا اس وقت تک اللہ رب العالمین نے قسم ارشاد نہیں فرمائی، پہلی مرتبہ قسم ارشاد فرمائی۔ اور ہم کسی سے کیوں پوچھیں؟ رب تعالیٰ سے پوچھئے کہ پیارے رب تو نے اس بلد امین کی قسم کیوں کھائی؟ تو رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب کوئی ابہام نہ رہے کہ میں نے یہ قسم کیوں ارشاد فرمائی۔ میں نے یہ قسم اس بلد امین کی، سرزمین مکہ کی، اس لیے ارشاد فرمائی کہ آپ کا وجود اقدس اس شہر میں تشریف فرما ہے۔ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، ہے کلام الہی نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، ہے کلام الہی نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اچھا، جہاں پر یہاں پر نسبتوں کی بات ہو رہی ہے کہ نسبت ہوئی چہرے کو میرے محبوب سے، کتنے خوبصورت حسین و جمیل گزرے، حسن یوسف کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن کہیں پر ان کے رخ کی قسم میں نے جہاں تک مطالعہ کیا مجھے نہیں ملا، کسی کو ملے تو مجھے انفارم کر دے، مجھے نہیں ملا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن یوسف کی قسم ارشاد فرمائی، ان کے پیارے نورانی چہرے کی قسم ارشاد فرمائی ہو۔ لیکن قربان جائیے، جو رخ مصطفیٰ ہوا تو رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم ہے، تیرے روشن چہرے کی قسم ہے۔ واللیل اذا سجا، کتنی خوبصورت زلفیں محجبینوں کی ہوں گی، کتنے خوبصورت بال کن کن کے ہوں گے، لیکن جو بال، جو زلفیں جن کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہوئی تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ واللیل اذا سجا، پیارے تیری کالی کالی چھا جانے والی زلفائے معمبرہ کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ محبوب کی زلف دوتا کی قسم، کہ محبوب کی زلف دوتا کی قسم، جو پیٹھ میرے مصطفیٰ کی ہوئی، جو سینہ میرے مصطفیٰ کا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں کسی کے سینے کی قسم نہیں ملے گی، کہیں پر ساری آسمانی کتابیں، کہیں پر کسی کی پیٹھ کی قسم نہیں ملے گی، پیٹھ کا ذکر نہیں ملے گا، سینے کا ذکر نہیں ملے گا اس انداز میں، لیکن جو سینہ میرے مصطفیٰ کا ہوا تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، پیارے ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ کشادہ نہیں فرما دیا، ووضعنا عنک وزرک، پیارے ہم نے تیری پیٹھ سے بوجھ نہیں اتار دیا،
ارے جس زندگی کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہوئی تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ لعمرک پیارے تیری زندگی کی قسم ہے، جو الفاظ جو کلمات میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے دہن مبارک سے نکلتے ہیں، اللہ اکبر۔ میرے امام کیا فرماتے ہیں کہ وہ دہن کہ جس کی ہر بات وحی خدا، اللہ اکبر، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ پیارے یہ پیارا میرا اپنی خواہشات سے کچھ نہیں فرماتا، جو ہم کہتے ہیں وہی فرماتا ہے، جو ان پر وحی آتی ہے وہی فرماتا ہے۔ تو وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ تو فرمایا کہ وقیل ہی یا رب، یہ واو قسمیہ ہے، وقیل ہی پیارے تیرے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان الفاظوں کی قسم ہے۔ یہ محبت کا انداز کہیں اور نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا۔ اور جس سے محبت کی جاتی ہے نا تو محب یہ چاہتا ہے، محب یہ چاہتا ہے کہ محبوب کی ایک ایک صفت سب سے جدا ہو۔ جس سے محب محبت کرتا ہے نا تو وہ چاہتا ہے کہ محبوب کی ہر بات سب سے اعلیٰ ہو، محبوب کی ہر ادا سب سے نرالی ہو۔ اور یہ عام محب کی بات نہیں ہو رہی، دو جہاں کے خالق و مالک کی بات ہو رہی ہے۔ دو جہاں کا خالق و مالک ان کا محب ہے۔ تو اب کیا فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی ہے۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے، اگر یہ فرما دیا جاتا، علماء یہاں تشریف فرما ہے، یہ نکات ہے، علمی نکات ہے، یہ فرما دیا جاتا کہ پیارے تیرا ذکر بلند ہو گیا، پیارے ہم نے تیرے ذکر کو بلند فرما دیا، الم نشرح لک، یہ نہیں فرمایا کہ پیارے تیرے سینے کو کشادہ فرما دیا، پیارے تیرے لیے تیرے سینے کو کشادگی عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلندی عطا فرمائی ہے، یہ ساری بات تیری ہے، تیری نسبت میں جو آئے گا وہ بھی بلندی، اسے بھی بلندی عطا فرماؤں گا۔ تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی۔ یہاں پر دو روایات ہمیں ملتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو کیسے بلند فرمایا، کیسے بلندی عطا فرمائی، جانتے ہیں، لیکن بات ہم تک پہنچے، بات کی وضاحت ہو جائے کہ یہ بلندی، یہ ذکر مصطفیٰ کیسی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک روایت یہ ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، اب یہ حدیث قدسی ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا، امام الانبیاء نے فرشتوں کے امام سے پوچھا کہ جاؤ رب تعالیٰ سے پوچھ کر آؤ کہ میرے ذکر کی بلندی ہے کیسے، یہ ذکر کی بلندی ہے کیسے۔ تو اب وہ جواب لے کر آئے کہ یا رسول اللہ، حدیث قدسی اس سے کہتے ہیں کہ بات اللہ تعالیٰ کی ہو، زبان میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ہو۔ اذا ذکرت ذکرت معی، پیارے میرے محبوب تیرے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جہاں جہاں جس جس وقت جس جس مقام پر میرا ذکر کیا جائے گا، وہاں وہاں اس مقام پر اس وقت پیارے تیرا بھی ذکر کیا جائے گا۔ تیرا ذکر ہم سے جدا نہیں ہے، تیرا ذکر ہمارے ذکر سے جدا نہیں ہے۔ تو آج آپ دیکھیں کہ کلمہ طیبہ ہو، کلمہ طیبہ ہو لا الہ الا اللہ، تو وہاں محمد الرسول اللہ ہے۔ آذان ہو جہاں پر اللہ اکبر کی صدائیں ہیں، وہاں پر اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بھی ہے۔ نماز میں جہاں پر
اللہ اکبر ہے جہاں پر ثنا ہے، جہاں سبحان ربی العظیم ہے، جہاں سبحان ربی الاعلی ہے، وہاں پر تشہد میں بیٹھ کر السلام علیکہ ایھا النبی بھی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر کو جوڑا ہے۔ چلتے چلتے ایک بات کر دوں کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر سے خود جوڑا، تو جو اس کے محبوب کے ذکر کو اس کے ذکر کے ساتھ جوڑتے ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے نا یا اللہ یا رسول اللہ، جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اس کے محبوب کے ذکر کو جوڑتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ جو جدا کرتے ہیں وہ شیطانی راستہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جعلت کا ذکرا من ذکری، پیارے تیرے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذکر نہیں، ہم نے تیرے ذکر میں اپنا ذکر پوشیدہ کر دیا ہے۔ اگر یوں کہا جاتا کہ پیارے میرے ذکر میں تیرا ذکر پوشیدہ ہے، تو آج لوگ علل اعلان کہنا شروع ہو جاتے کہ بس اللہ اللہ کیے جاؤ، ان کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب خود فرما دیا کہ پیارے جس نے میرا ذکر کیا تیرا ذکر بھی کر لیا۔ لیکن رب تعالی رب ہے نا، قادر مطلق ہے، وہ جاننے والا ہے کہ ایسے لوگ معترضین بن کے سامنے آئیں گے، تو پہلے ہی فرما دیا کہ پیارے میرے ذکر میں تیرا ذکر پوشیدہ ہے۔ اس کا نچوڑ نکالوں میں نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ پیارے جس نے پوری زندگی میرا ذکر کیا اور تجھے یاد نہ کیا، تو گویا کہ اس نے میرا ذکر بھی نہ کیا، اور پیارے جس نے پوری زندگی تیرا ذکر کیا، تیرے نام کو لیتا رہا، تو اس نے گویا کہ تیرا ذکر بھی کیا، گویا کہ میرا ذکر بھی فرما۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ ہم تو وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کا ذکر جب سنتے ہیں، سناتے ہیں، جب کرتے ہیں، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کے ذکر سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال میں یوں دوں آپ کو کہ آج میں اس محفل کی تعریف کروں، اس چیئر کی تعریف کروں، اس ساؤنڈ سسٹم کی تعریف کروں، تو کون خوش ہوگا؟ جب محفل کی تعریف ہوگی تو محفل والے خوش ہوں گے جنہوں نے سجایا ہے۔ جب میں چیئر کی تعریف کروں تو جس نے بنایا وہ راضی ہو جائے گا۔ جب میں ساؤنڈ سسٹم کی تعریف کروں تو جو چلا رہا ہے وہ راضی ہو جائے گا۔ تو بلا تمثیل بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس نے محمد کا ذکر کیا، محمد کی تعریف کی، تو محمد کا خالق و مالک راضی ہو جائے گا، وہ راضی ہو جائے گا۔ اور یاد رکھنا کہ یہ عروج ذکر مصطفیٰ کی بلندی یہ عارضی نہیں ہے۔ ہم سنتے ہیں نا کہ ہر عروج را زوال است، ہر عروج کو زوال ہے، سنتے ہیں۔ اچھا، دنیا میں ہم نے کتنوں کا عروج دیکھا، کتنوں کا زوال دیکھا۔ کتنے حکمران ایسے آئے کہ بڑا عروج پایا، انہوں نے بڑا عروج پایا، لیکن پھر ہماری آنکھوں نے ان کا زوال بھی دیکھا۔ یہ سورج روز یہ کہانی دہراتا ہے، طلوع ہوتا ہے، عروج پر جاتا ہے، زوال کی طرف جاتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے۔ یہ روز ہمیں عروج اور زوال کی کہانی سنا کر جاتا ہے، دہرا کر جاتا ہے۔ تو دنیا میں جس کو بھی عروج ملا اس کو زوال ملتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا عروج اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے ذکر کا عروج، یہ وہ عروج ہے کہ اس سے کبھی خدا کی قسم زوال نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ میرا جو آج کا دن بہت اچھا ہے، آپ کا آج کا دن بہت اچھا، اللہ تعالیٰ سب کے دنوں کو اچھا فرمائے۔
لیکن میں فیوچر کے بارے میں پوچھوں، اپنے آپ سے سوال کروں یا آپ اپنے آپ سے پوچھیں، تو فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ کسی کو آج عزت ملی، اس کا مستقبل کیسا ہوگا ایسی ہی عزت ملتی رہے گی، کوئی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے فرما دیا کہ محبوب تیرا ہر آنے والا دن، گزرتے جتنے دن ہیں ان تمام دنوں سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ آج جتنی ان کے ذکر کا عروج ہے، جتنی ان کی ذکر کی بلندی ہے، آنے والے کل میں یہ اور بلند ہوتا چلا جائے گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا جتنا عروج ہے، یہ عروج اور زیادہ عروج ہوتا چلا جائے گا، یہ عروج کبھی زوال کی طرف نہیں آ سکتا۔ اور کیسی محبت، کیسی محبت! وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ پیارے آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کا دوسرا حصہ میں انشاءاللہ جو آخری محبت کی بات کروں گا، جو ہمارے دعوے ہیں، اس کا دوسرا حصہ میں اس وقت سناؤں گا۔ اور اسی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت کی آخری بات کرتے ہوئے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے انبیاء، جتنے رسل اعظام علیہم السلام آئے، جتنے آئے، سب نے اس سمت کی جانب رخ کر کے اپنی عبادات فرمائیں جہاں رب تعالیٰ نے چاہا، جہاں رب تعالیٰ نے چاہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے، آرزو تھی، تمنا تھی کہ بیت المقدس قبلہ نہ ہو بلکہ خانہ کعبہ ہو جائے۔ مدینہ منورہ میں 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازوں کو ادا فرمایا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہے اور نماز ادا فرما رہے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار اوپر کی طرف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تمنا یہ ہے کہ قبلہ رخ چینج ہو جائے۔ اچھا، نماز میں، نماز تو خالق اور بندے کے درمیان راز و نیاز ہے، صحیح ہے نا؟ کسی کو خبر نہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن جس کی بارگاہ میں نماز ادا کر رہے ہیں، جو خالق و مالک ہے، وہ کیا فرماتا ہے؟ وہ فرماتا ہے دوسرے پارے میں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ محبوب کوئی دیکھے نہ دیکھے، آپ کا رب آپ کا بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا ملاحظہ فرما رہا ہے۔ وہ یہ بھی ملاحظہ فرما رہا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ محبوب آپ کے دل میں کیا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فکر نہ کیجئے محبوب، آپ کا رب آپ کو عنقریب وہیں پھیر دے گا جہاں آپ کی رضا ہوگی، جہاں آپ کی مرضی ہو۔ دو عالم چاہتے ہیں رضا خدا، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انوکھی محبت ہے، ایسی محبت کہیں نہیں ملے گی آپ کو۔ پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین فرماتا کہ پیارے نماز ادا کر لے، جب یہ نماز ختم ہو جائے گی نا تو اگلی نماز آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا فرما لیجیے۔ لیکن محبت کا یہ انداز ہمیں نہ ملتا۔ اللہ رب العالمین نے آگے ہی فرمایا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، عبادت ہماری بارگاہ میں ہے نا، آپ کی عبادت ہمارے لیے، نماز ہماری ہے تو کیا ہوا؟ محبوب مرضی آپ کی ہے۔ رب تعالیٰ یہ ملاحظہ فرما رہا ہے کہ مرضی میرے محبوب کی کیا ہے، تو فرمایا کہ دوران نماز ہی اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیجیے، اس لیے کہ آپ کی تمنا تھی کہ قبلہ بجائے بیت المقدس کے خانہ کعبہ ہو جائے، تو بس نماز کے دوران فرما لیجیے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب سے محبت۔
اور حدیث پاک میں ہے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کہ میں نے تمہارا ذکر سنا، تم ٹھیک کہتے ہو کہ آدم صفی اللہ ہے، اللہ نے منتخب فرمایا، نوح نجی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے طوفان سے نجات عطا فرمائی، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرمایا، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، عیسیٰ روح اللہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بن باپ کے آپ کی تخلیق فرمائی، آپ کو پیدا فرمایا، لیکن فرمایا کہ الا خبردار، یہ سارے منازل، یہ سارے مقامات اپنی جگہ، لیکن اتنی بات سمجھ لینا کہ الا وانا حبیب اللہ، کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اور یاد رکھنا کہ حبیب وہ ہوتا ہے کہ جس کی رضا خدا چاہتا ہے، حبیب وہ ہوتا ہے، کلیم وہ ہوتا ہے کہ جو خود کوہ طور پر آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے کہ ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب تیرے کلام میں اتنا مزہ ہے، اتنا لطف ہے، میں تیرا دیدار بھی کرنا چاہتا ہوں۔ جب تیرا کلام اتنا شیریں ہے، اتنا لطف آ گیا، تیرا دیدار کیسا ہو؟ لیکن رب تعالیٰ نے منع فرمایا، لن ترانی، محبوب تو ہرگز ہمارا دیدار نہیں کر سکتا، لیکن زیادہ ضد فرمائی تو فرمایا کہ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر تو نے اسے دیکھ لیا، جب ہم اپنی تجلی کا نزول فرمائیں گے، اسے دیکھنا، اگر دیکھنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا دیدار کر پاؤ گے۔ نہیں ہوا کیا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، رب تعالیٰ نے دیدار عطا نہیں فرمایا، ایک تجلی کا ظہور فرمایا، موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر پائے، زمین پر تشریف لے آئے۔ کلیم یہ ہوتا ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جو آرام فرما رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے امام کو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے، جاؤ میرے محبوب کو میرا سلام بھی پیش کرو، اور میرے محبوب سے کہو کہ آپ کا محب آپ سے ملاقات کا شوق فرماتا ہے۔ اللہ حق چار یا غوث اعظم۔ اور چلتے چلتے یہ نقطے کی بات عرض کر دوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تھا تو اس کے بعد آپ کی سماعتیں اتنی تیز ہو گئیں کہ میلوں دور چکنے پتھر پر کوئی اگر چونٹی چل رہی ہوتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام اس کی آواز سن لیا کرتے تھے، ارے جس نے میرے رب کا کلام سنا اس کی سماعت اتنی تیز، تو جس نے میرے رب کو بلا حجاب دیکھا بھی، اس کا کلام بھی سنا، تو اس کی سماعتوں بصارتوں کا عالم کیا ہوگا۔ نیچی نظروں کی حیا پر کروڑوں درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ انی ارا ما لا ترون، انی اسمع ما لا تسمعون، کہ اے لوگو بے شک جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھ نہیں سکتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم سن نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی بات ہے کہ محبوب وہ ہے کہ جسے خود بلایا جائے، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے یہ بے نیازی، کہیں ہے جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں ہے جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اب آ جائیے
دوسری محبت پر. سن رہے ہیں نا؟ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ دوسری محبت کی بات آئیے. اس کی تمہید یا مقدمہ کے لیجیے. میں پہلے مقدمہ باندھوں. ہمارے یہاں عام طور پر کوئی بڑے منصب والا اگر کسی عام شخص سے محبت کرے، دوستی کرے، تو اس عام شخص کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے ہیں. کوئی اس سے پنگا بھی نہیں لیتا. محلے میں کوئی لڑائی بھی نہیں لیتا. کوئی لڑائی لے بھی لے تو دوست بھی منع کرتے کہ یار اس سے نہیں لینا بھائی، یہ کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت سے ہیں. جیسے میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا. ایک دکاندار تھا، یہاں تک ہمارے ذہن نہیں جاتا، تو وہ اس کے فقیر آیا. فقیر نے کہا دے. اس نے کہا جا بابا معاف کر. اس نے کہا دیتا ہے ورنہ تیرا پورا کاروبار تباہ کر دوں گا. اس نے کہا جا اپنا کام کر. کاروبار تباہ کرے گا؟ محنت میں کر رہا ہوں، تباہ تو کرے گا. ایک صاحب نظر تھے، انہوں نے کہا بھائی دے دے، بھیا دے دے. کہا کیوں؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ نہیں ہے، لیکن جن کے ہاتھوں میں اس نے ہاتھ دیا ہوا ہے وہ بہت کچھ ہے، وہ بہت کچھ ہے، تو لہٰذا یہ کر سکتا ہے. نسبتیں ہیں نا. تو یاد رکھیں کہ ایک عام شخص سے اگر کوئی بڑے منصب والا دوستی رکھے، اس کی لاج رکھے، اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے. لوگ کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے، کتنا خوش نصیب ہے. لیکن میرے صاحبوں ذرا تصور کیجئے، یہ سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا ہے، کوئی تشبیہ نہیں، کوئی تمثیل نہیں. جس سے پاک پروردگار نے محبت فرمائی اس کا عالم کیسا ہو؟ خالق و مالک نے محبت فرمائی ہو، اور خالق و مالک اپنی محبت کی گواہیاں قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہو. لیکن اس کے باوجود پھر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جس سے بڑے منصب والا محبت کرتا ہے وہ کسی کو لفٹ کرانے کو تیار نہیں ہوتا. محلے میں کسی فقیر سے وہ محبت نہیں کرے گا. وہ کہے گا جب اتنے بڑے منصب والا مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس کو کیوں منہ لگاؤں؟ وہ محلے میں غیروں کو منہ نہیں لگاتا کہ مجھ سے فلاں محبت کرتا ہے. بھائی اب آ جائیے، یہ بات بھی سمجھانے کے لیے عرض کی ہے. اللہ رب العالمین اپنی محبت کی گواہیاں قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہیں. وہ محبوب کائنات بھی ہیں، وہ ساری مخلوق کے محبوب بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ساری کائنات کے خالق و مالک کے محبوب بھی ہیں. لیکن پھر بھی دیکھو میرے دوستو، پھر بھی دیکھو کہ انہوں نے کس سے محبت کی؟ ہم گنہگار امتیوں سے. ہم گنہگار امتی سے محبت کی، ہم سیاہ چہرے والوں سے محبتیں کی، ہم گنہگاروں سے محبتیں کی، ہم خطاکاروں سے محبتیں کی. دنیا میں محبت اس سے کی جاتی ہے جو محبت کا بھرم رکھنا جانتا ہو. دنیا میں محبت اس سے کی جاتی ہے. یہ محبت یک طرفہ عام طور پر نہیں ہوتی. یک طرفہ محبت ایک حد تک رہتی ہے، یہاں تک کہ محبت کرنے والا تنگ آ جاتا ہے کہ بھائی خدا کے واسطے ایسی محبت سے میں باز آیا، میں ہی محبت کروں، تحفے تحائف میں ہی دوں، میں ہی تیرے وقت پر تیرے سر پر کھڑا ہوں، تو کبھی نہیں آتا. ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ محبت کرنے والا پھر تنگ ہو جاتا ہے کہ اس یک طرفہ محبت سے ہم باز آئے. بھائی جا اپنا کام کر. لیکن فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے محبت بھی ان سے فرمائی جو محبت کے آداب بھی نہیں جانتے، جو محبتوں کے آداب بھی نہیں جانتے، جن میں محبت کی کوئی رمق ہی نہیں ہے، ان سے محبت کی. اٹھائیے قرآن کریم کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. عرض کرتے ہیں کہ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، کہ اے مولا جس نے میری اتباع کی، میری پیروی کی، میرا کہا مانا وہ میرا، اور جس نے میرا کہا نہ مانا وہ تیرے سپرد ہے، وہ تیرے سپرد ہے. ایک اور نبی کا ذکر ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک، مولا
نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے تو تیرے سپرد ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو مغفرت فرماتا ہے تیری مرضی، تو غالب حکمت والا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اتنے برگزیدہ انبیاء اکرام علیہم السلام نے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرمایا، جو ہماری مانے ہمارا، جو ہماری نہ مانے ہمارا نہیں، وہ تیرے سپرد ہے۔ قربان جائیے، قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت والا نبی ہمیں عطا فرمایا، اتنی ہم سے محبت کرنے والا نبی عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ میری امت کے جو نیکوکار ہیں نا، وہ تو اپنی نیکیوں کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ شفاعتی لأہل الکبائر، ارے میری امت کے گناہ گاروں، میری شفاعت ہی گناہ گاروں کے لیے ہوگی، میری شفاعت ہی گناہ گاروں کے لیے۔ وہ فرمایا نا کہ رافع، نافع، دافع، شافع۔ رافع کہتے ہیں مرتبوں کو بڑھانے والا، نافع کہتے ہیں نفع دینے والا، دافع کہتے ہیں مصیبتوں کو دور کرنے والا، شافع کہتے ہیں روز قیامت بخشوانے والا۔ رافع، نافع، دافع، شافع، کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، ان کی رحمت کا ہے صدقہ، جیتے ہم ہیں جلاتے یہ ہیں۔ رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ۔ مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے ہیں۔ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ ماں جب اکلوتے کو پکارے آ آ کے بلاتے یہ ہے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنہوں نے ہم سے محبت کی ہے، ہم گناہ گاروں سے محبت کی ہے۔ رات کو اٹھ اٹھ کر عبادات فرماتے ہیں، اتنی عبادت کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہے؟ فرماتی ہیں کہ اتنا طویل قیام کہ حتی تورمت قدماہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری نظر حضور نبی کریم علیہ السلام کے قدموں پر پڑی تو آپ کے قدم سوجے ہوئے ہوتے ہیں۔ مجھے بتایا اپنی ذات کے لیے، وہ تو بخشا ہے، ارے ان کے صدقے تو ہماری بخشش ہونی ہے، ان کی شفاعت تو ہمارے لیے ہے۔ وہ کن کے لیے اتنی عبادات فرما رہے ہیں؟ اپنے گناہگار امتیوں کے لیے۔ ربی امتی ربی امتی ربی امتی، پوری حیات طیبہ، مولا میری امت مجھے ہبہ فرما، میری امت مجھے ہبہ فرما۔ یہاں تک کہ جب یہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جب یہ مجدہ عطا ہوا تو تب بھی آپ کی عبادات وہی طویل۔ کتنی طویل عبادتیں ہوں گی کہ ہم میں سے کوئی جتنی عبادت کرے کم ہے۔ شریعت کا تقاضا کہ عبادت کرو، نوافل پڑھو، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی عبادات کتنی ہوں گی کہ رب تعالیٰ فرمائے کہ یا ایھا المزمل، ایک چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو عبادت کر لیکن تھوڑا سا کم کر لے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے بھی کم کر لے۔ قربان جائیے عبادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد بھی وہی طوالت۔ جب عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ اب تو مجدہ مل گیا، تو پھر فرماتے ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں نہ بنوں؟ جب یہ فرمایا نا رب تعالیٰ نے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے یہ آیت کریمہ پڑھ کے سنائی تھی نا، میں نے کہا اگلا حصہ بعد میں سناؤں گا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو جب یہ آیت کریمہ ملی تو آقا علیہ السلام نے کیا عرض کی جانتے ہیں؟ وہاں پر بھی ہمارے لیے عرض کی اِذَا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ أُمَّتِي فِي النَّارِ۔ مولا تو راضی ہونے کی بات فرماتا ہے، میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی نار جہنم میں ہوگا۔
اس وقت تک راضی نہیں ہونا. شب معراج تشریف لے گئے, صحیح ہے نا, اتنی نعمتوں سے سرفراز کیا گیا, اتنی عروج عطا فرمائے گئے. رب تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ السلام علیکہ ایہا النبی, پیارے تجھ پر سلامتی ہو, اے نبی تجھ پر سلامتی ہو. قربان جائیں وہاں پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, کہ مولا ہم پر بھی سلامتی ہو, میری امت پر بھی سلامتی ہو. یہاں تک کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ روز قیامت کہاں تلاش کریں گے ہم؟ فرمایا 3 جگہوں پر تلاش کروں گا. 3 جگہوں پر. فرمایا کہ ایک جگہ یا تو میں میزان پر ہوں گا جہاں پر اعمال تولے جائیں گے, میں اپنے گناہگار امتیوں کے جو نیکیوں والا پلڑا ہوگا اس سے وزندار کر رہا ہوں گا. عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم آپ کو وہاں نہ پائیں تو فرمایا کہ پل صراط پر دیکھ لینا, اپنے گناہگار امتیوں کو پل صراط سے گزار رہا ہوں گا. جانتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جب ایک مقام پر معراج کے موقع پر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پروں کو جلا دیا جائے گا. وہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل کوئی خواہش ہے؟ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں. گویا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جزا عطا فرما دی کہ یہی جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو اس وقت انہوں نے پوچھا تھا, تو اس کا گویا کہ بدلہ عطا فرمایا. آپ کے آباء و اجداد میں سے ہے نا ابراہیم علیہ السلام. تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا مانگا؟ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھی کیا مانگا؟ کچھ اور نہیں مانگا. عرض کی یا رسول اللہ بس اتنی تمنا ہے کہ روز قیامت جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو میں اپنے پروں کو نیچے بچھا دوں. لیکن اعلی حضرت نے اس سے آگے کی بات فرما دی کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. یا رسول اللہ جب آپ ہیں تو بس آپ ہیں, ہمیں کسی اور طرف نہیں دیکھنا, کسی اور طرف نہیں دیکھنا. تو آپ یہ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام وقت معراج بھی ہمیں آپ نے فراموش نہیں فرمایا. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ پل صراط پر اگر نہ پائے یا رسول اللہ تو فرمایا کہ پھر مجھے حوض کوثر پر دیکھنا, میں اپنے امتیوں کو جام بھر بھر کر پلا رہا ہوں. کیسا پیارا نبی ہے, کیسی محبت کرنے والا نبی ہے, وہ بھی ہم سے. ایک روایت بڑی عجیب و غریب ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت للانبیاء والرسل منابر, انبیاء اور رسولوں کے لیے نور کے ممبر ہوں. فرمایا کہ میرا ممبر بھی ہوگا. سارے ممبروں پر انبیاء تشریف فرما ہوں گے, میرا ممبر خالی ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, آپ کا ممبر کیوں خالی ہوگا؟ حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوا ہوں, ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو کر. کیوں یا رسول اللہ؟ یہ عرض کرنے کے لیے کہ عجل حسابہم, مولا میری امت کا حساب جلدی فرما, مولا میری امت کا حساب جلدی فرما. جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں, حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیونکہ بوقت جب مزار میں آپ کے جسم اقدس کو اتارا جا رہا ہے, حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے لبھائے مبارکہ ہل رہے ہیں, جنبش فرما رہے ہیں. کانوں کو لگایا تو ربی امتی کی آوازیں آ رہی ہیں, میرے رب میری امت مجھے عطا فرما. اس نبی نے کتنی محبت ہم سے کی ہے. اور آ جائے آخری محبت پر.
کہ جو ہمارا دادا ہے، اللہ کی اپنے محبوب سے محبت سچی، محبوب کی ہم گناہگار امتیوں سے محبت سچی، لیکن ہماری محبت ان سے سچی ہے یا نہیں میں جھوٹا تو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام تشریف فرمائے حاضر خدمت ہے. صحابہ کرام نے کئی باتیں عرض کی، یا رسول اللہ مومن فلاں ہو سکتا ہے، فرمایا کہ ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو سکتا ہے. لیکن جب بات آئی فرمایا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا. تو میں جھوٹا نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارے دعوے ہیں ہمارے پاس دلیلیں نظر نہیں آتی، ہمارے پاس پروف نظر نہیں آتی. غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے نہ ہو، جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. آج اب دیکھیں کہ ہم کتنے سیانے ہو چکے ہیں، ہماری محبت بھی کتنی سیانی ہو چکی ہے کہ جو شریعت مطالعہ ہم سے تقاضا نہیں کر رہی. مجھے بتائیں آپ سے کس نے تقاضا کیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اس وقت جان دینی ہے، خون دینا ہے؟ کسی نے تقاضا کیا ہے؟ کوئی نہیں مانگ رہا. اور ہم جانے دیں گے، ہماری جانے دینے کا منہ ہے. جانے دی ہے میرے صحابہ نے، جانے دی ہے میرے اہل بیت اطہار علیہم رضوان نے. کٹا ہوا سر نیزے پر ہے میرے امام حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن زبان پر قرآن کریم کی تلاوت جاری و ساری. حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے موقع پر شدید زخمی، جان نکلنے کو ہے. آقا علیہ السلام آتے ہوئے دکھائی دیے جیسا کہ تن مردہ میں جان آ گئی ہو، گھسیٹتے ہوئے قدم مصطفیٰ پر پہنچے. اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری تمنا کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کوئی تمنا نہیں تھی، ایک ہی تمنا تھی کہ جان نکلے تو قدم مصطفیٰ پر. آج وہ تمنا پوری ہو رہی ہے. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ جب نیزہ آپ کے سینے پر چبایا گیا اور دشمن نے کہا کہ آج تو تمہاری بھی تمنا ہوگی کہ تمہاری جگہ تمہارا نبی ہوتا اور ہم اسے تکلیف پہنچا رہے ہوتے، انہوں نے سینہ تان کر اسی حال میں فرمایا کہ تو بے وقوف ہے، تیرے سمجھنے میں غلطی ہے. یاد رکھ میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میں اپنے گھر میں پڑا رہوں اور میرے مصطفیٰ میرے نبی رحمت علیہ السلام کے قدم اقدس میں کانٹا چبھ جائے. میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. جب سولی پر چڑھایا جانے لگا آنکھوں میں آنسو آ گئے تو دشمن یہ سمجھا کہ ہم نے تو کتنی آفرز کی، یہ اپنی جگہ سے ہٹا نہیں، لیکن لگتا ہے موت سے گھبرا گیا. کہا نیچے اتارا، کہا کہ تم موت سے گھبرا گئے نا، ہم تو تم سے پہلے ہی کہتے تھے کہ آ جاؤ اپنا دین چھوڑ. کہا نا یہ گھبراہٹ کے آنسو نہیں ہے، یہ تمناؤں کے آنسو. تمنا کیا ہے؟ کہا تمنا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ جانیں کیوں نہیں دی، زیادہ جانیں دی ہوتی تو وہ بھی اپنے مصطفیٰ پر قربان کر دیتا. ایک ہی جان دی ہے آج وہ بھی ان کی ذات کی خاطر قربان کر رہا. کروں تیرے نام پر جاں فدا، بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں. لیکن یہ بات یاد رہے کہ جانیں انہوں نے دی ہیں، ٹھیک ہے نا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غسل کیے بغیر جہاد میں شریک ہوئے اور نظر نہیں آ رہے جنگ احد میں، تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے معلوم کروایا، کہا کہ حنظلہ کی شہادت کس عالم میں ہوئی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک پہاڑ کے اوپر فرشتے میرے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں.
غسیل الملائکہ. اللہ اکبر. کیسے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے. ایک صحابیہ بھاگتی بھی جا رہی ہیں جنگ احد کے موقع پر، جب شہادت مصطفیٰ علیہ السلام کی خبر عام ہوئی، شیطان نے پھیلائی. کسی نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا، کسی نے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا، کسی نے کہا تیرے بیٹے شہید ہو گئے. اس نے نہیں سنی. حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آئی تو آ کر کہنے لگی کہ کل مصیبت بعدک جنت. یا رسول اللہ آپ ہیں تو کوئی مصیبت نہیں ہے، آپ ہیں تو سب کچھ. اور ہم بڑے سمجھدار بنتے ہیں. آج ہم سے نہ شہادتیں مانگی جا رہی ہیں، آج ہم سے نہ جہاد میں جانے کے لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ جہاد ظاہر ہے کہ مخصوص حالتوں میں ہوتا ہے. میدان جہاد میدان جنگ مخصوص حالتوں میں ہوتا ہے. آج ہم سے کچھ نہیں مانگا جا رہا. جو چیز نہیں مانگی جا رہی اس کی ہم بات کرتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی کھولنا. بہت پیارا نعرہ ہے، بہت پیارا نعرہ ہے. لیکن جو چیز ہم سے مانگی جا رہی ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہے. وہ کیا مانگا جا رہا ہے؟ آج شریعت مطالعہ، آج عشق مصطفیٰ، آج محبت مصطفیٰ ہم سے پکار کر اتباع نبی علیہ السلام طلب کر رہی ہے، اطاعت نبی مانگ رہی ہے. جو مانگا جا رہا ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہے. جو نہیں مانگا جا رہا اس کی بات کر رہے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پر کوئی دوست آپ کے پاس آئے، کہے کہ مجھے قرض چاہیے. آپ کہیں پانی پی لو، پھر کہے کہ بھائی مجھے قرض چاہیے. آپ کہیں کھانا کھا لو. پھر کہے کہ یار مجھے قرض چاہیے، میں ایمرجنسی میں ہوں. آپ کہیں کہ آئیں ذرا بیٹھ جائیں، دو چار باتیں کر لیتے ہیں. مجھے بتائیں کہ وہ کتنا ناراض ہو کر جائے گا آپ سے کہ بات وہ کچھ کر رہا ہے آپ کچھ کر رہے ہیں، وہ کچھ مانگ رہا ہے آپ کچھ دے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس کی ضرورت ہوتی ہے نا، آج غلامی رسول میں موت تو قبول ہے لیکن مسجد میں آ کر نمازیں پڑھنا قبول نہیں ہے. موت تو قبول ہے لیکن ماہ رمضان میں روزے رکھنا قبول نہیں ہے. موت تو قبول ہے لیکن صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا کرنا قبول نہیں ہے. موت تو قبول ہے لیکن صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج کرنا قبول نہیں ہے. موت تو قبول ہے لیکن حقوق العباد کی ادائیگی ہمیں قبول نہیں. موت قبول ہے، رشوت کا لین دین بھی چل رہا ہے. موت قبول ہے، امانتوں میں خیانتیں بھی ہو رہی ہیں. موت بھی قبول ہے، جھوٹ بھی کہا جا رہا ہے. غلامی رسول کا دعویٰ بھی ہے، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ بھی ہے، سود کا لین دین بھی چل رہا ہے. لوگوں کے مال کو ہڑپ بھی کیا جا رہا ہے، چوری ڈاکے بھی ڈالے جا رہے ہیں. غلامی رسول کے دعووں کے ساتھ، عشق مصطفیٰ کے دعووں کے ساتھ یہ سارے کام ہو رہے ہیں. موت قبول ہے لیکن والدین کی نافرمانی بھی کی جا رہی ہے. موت قبول ہے لیکن عزیز و اقارب کے حقوق کو ادا نہیں کیا جا رہا. موت قبول ہے، بھائی بہنوں کے رشتوں کا جو تقدس ہے ان کا خیال نہیں رکھا جا رہا. تو بھائی کون سی موت قبول ہے؟ آج تو عدالت میں آپ جائیں، آپ کوئی بھی دعویٰ کریں، عدالت سب سے پہلے آپ سے پروف مانگتی ہے. پروف نہیں ہوگا آپ کے پاس تو کیا ہوگا؟ آپ کا کیس لگے گا ہی نہیں. ایسا ہی ہے حضرت، کیس خارج ہو جائے گا، لگے گا ہی نہیں. تو اگر ہم کہتے رہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، اور وہ فرما دیں کہ مجھے تیری غلامی کی، اس غلامی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اگر انہوں نے اپنا رخ انور پھیر لیا تو کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے مجھے بتا. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. تو اسی لیے یہ جو محبت ہے نا، اس پر کوشچن مارک لگا ہوا ہے، سوالیہ نشان جسے ہم کہتے ہیں نا وہ لگا ہوا ہے کہ ہماری محبت سچی ہے یا نہیں. یہ ہمیں ثابت کرنا ہے. کیا ان حلیوں کے ساتھ، کیا ان برے اعمال کے ساتھ اگر موت واقع ہو گئی
تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں، کر سکتے ہیں تو فبیہا، نہیں کر سکتے۔ ایسا نہ کریں کہ ہم کہتے رہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں اور وہ نہ مانیں۔ ایسا کچھ کر کے جائیں کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کروایا جائے تو میرے پیارے آقا فرمائے کہ فرشتوں اس سے دور ہو جاؤ، یہ ہمارا غلام ہے، اس کو ہم پر چھوڑ دو، یہ ہمارا غلام۔ کچھ ایسا کر کے جاؤ۔ اور جو ہم کر رہے ہیں یاد رکھنا یہ نہیں ہے، شریعت مطہرہ کی پابندی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ان کے نقش قدم پر چلنا۔ قرآن کریم میں وعدہ ہے ان کنتم تحبون اللہ، کہ تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میرے محبوب کی اداؤں کو اپنا لو۔ میں زیادہ گہرائی میں نہیں جا رہا، میرے محبوب کی اداؤں کو اپنا لو، کیونکہ میں اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں۔ اور محبت کا فلسفہ یہ ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے تو محبوب سے جس چیز کو نسبت ہو جائے محب اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کر لو، ان کی اداؤں کو اپنا لو۔ میں اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں تو اپنے محبوب کی اداؤں سے بھی محبت کرتا ہوں، اور میرا وعدہ ہے اپنے محبوب کی ادائیں جس میں دیکھتا رہوں گا اس سے محبت فرماؤں گا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا، اور صرف محبت نہیں فرمائے گا، جہاں محبت ہوتی ہے نا باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب محبت فرماتا ہے تو اس کی شان نرالی ہے۔ جب اس نے ایک فرمایا نا کہ یحببکم اللہ، تم سے محبت فرماؤں گا، تو جہاں محبت ہو وہاں ناراضگی کس بات کی؟ فرمایا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کی بخشش بھی فرما دوں گا۔ میرے محبوب کی نقش قدم پر چلنا، ان کی اداؤں کو اپنا لو، دو جہاں کی کامیابی اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہے۔ اور میں اخیر میں یہی پیغام دوں گا۔ آج ماشاءاللہ یہ بڑی پیاری محفل ہے جو اس مسجد کی نمازیوں نے، ان کی انتظامیہ نے، بزم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد فرمائے، کیونکہ جو میرے محبوب کی محفلیں سجائے گا نا تو رب تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت سجا دے گا، یہ میرا یقین ہے۔ تو آپ بھی یہاں اس محفل میں تشریف لائیں، لیکن یہاں سے پیغام لے کر جائیں۔ ماشاءاللہ اتنی عظیم الشان محفل ہے، مسجد اس وقت پر ہے، لیکن کیا ہی مزہ ہو۔ اچھا آپ سب لوگ میرے خیال میں علاقے سے آئے ہوں گے، علاقے کے باہر میں علاقے سے باہر کا بندہ میں ہی ہوں گا، باقی میرے خیال میں ایک دکا کوئی ہوگا، کوئی نعت خواں پڑھنے کے لیے آیا ہوگا تو وہ باہر سے آیا ہوگا۔ ہمارے ناصر بھائی بھی یہاں تشریف فرمائے ہیں، اور میں نے ان سے بھی ملاقات میری ہوئی ہے، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، عبدالعزیز بھائی، ان سے بھی ملاقات ہے ماشاءاللہ، دونوں کے چہرے یہاں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد فرمائے۔ ایک عرض کروں گا کہ مزہ تب ہے کہ جب فجر کی نماز میں بھی اتنے نمازی ہیں، مزہ تب ہے نا جب مسجد کی جو امام و خطیب ہیں وہ فرمائے کہ مفتی صاحب آپ آئے تھے نا، تو آپ نے جب یہ بیان کیا تھا تو اس کے بعد جو فجر کی نماز تھی نا اس پہ بھی سب یہ محفل والے آئے تھے، کیونکہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو عشق مصطفیٰ والے ہیں، جو میلاد والے ہیں، یہ نماز والے نہیں ہیں، یہ نمازیں پڑھنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہے ہم میلاد والے بھی ہیں، ہم نماز والے بھی ہیں، ہم نماز والے بھی ہیں، یہ ثابت کرنا ہے۔ اور کسی نے کہا نا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شعر وزن پر پورا نہ اترے، لیکن مقصد واضح ہو رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میری نس نس میں ہے نبی نبی، لیکن ہفتے میں ہے پڑھتے نماز کبھی کبھی، نبی کا ذکر سن کر جھوم جاتے ہیں، نبی کا حکم سن کر گھوم جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ نبی کا ذکر سن کر جھوم جاتے ہیں، نبی کا حکم سن کر بھی جھوم جاتے ہیں۔
پیچھے نہیں ہٹتے. تو آپ سب لوگ یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہم میلاد والے ہیں تو ہم عبادتوں والے بھی ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت والے بھی ہیں. مزہ تب ہے جب فجر کی نماز میں اتنے نمازی ہوں. آپ سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑے نہیں کر رہے, صرف منہ سے انشاءاللہ کہہ رہے ہیں. ابھی بھی پورے ہاتھ کھڑے نہیں ہوئے. میں کہوں نہ کہوں نماز آپ نے پڑھنی ہے, صحیح ہے نا. اور اس مقولے کو غلط قرار دینا ہے کہ میلاد والے نماز والے نہیں ہوتے. اب یہ ثابت کریں کہ میلاد والے سب سے بڑھ کر نماز والے ہوتے ہیں. اور میں بزم محمدی کا, اس کے جتنے اراکین ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام جتنے احباب ہیں جو ان سے تعاون کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو ترقی عطا فرمائے. اس مسجد کے جو امام و خطیب صاحب علامہ صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے علم سے آپ سب کو مستفیض و مالا مال فرمائے. اور اللہ رب العالمین تمام علماء کا سایہ ہم سب پر تادیر قائم و دائم فرمائے. آپ یہاں پر تشریف لائے, یہ میرا وجدان, مطلب ایک وجدان کہتا ہے. میں اکثر یہ کہتا بھی ہوں کیونکہ یہ محفل ذکر مصطفیٰ ہے, یہ غوث اعظم سے نسبت رکھنے والوں کی محفل ہے. آپ آئے ہوں گے خالی جھولیاں لے کر آئے ہوں گے, خالی ہاتھ لے کر آئے ہوں گے, لیکن انشاءاللہ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں, میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں یہاں سے جب جائیں گے تو اس حال میں جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحمتوں کا نزول فرمائے, برکتوں کا نزول فرمائے, آپ کی خالی جھولیاں اپنے فضل و کرم سے معمور فرمائے. میں ان اشعار پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ چھوڑ کر آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی, کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی. دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی, دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی, بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی. بن گئے سیم و زر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے, لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی. اور یہ اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارش ہے. ٹھوکریں کھا کھا کر پھر ہم بارگاہ مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں, پھر ہم گنبد خضرا کی طرف دیکھ رہے ہیں. ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں, آقا تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں. کھول دے اپنا باب رحمت, کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی. وما علیہ الا البلاغ المبین.